اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150۔ ومن حیث، اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکونا ہو، للناس واسطے لوگوں کے، علیکم اوپر تمہارے، حجت کوئی جھگڑا، الا الذین مگر جن لوگوں نے، ظالموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولیتم اور تاکہ میں پورا کروں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون راہ پاؤ۔ اس آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی گھر سے باہر جہاں بھی تم جاؤ، بازار میں جاؤ، اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک جاؤ، ہر جگہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف ہی رخ رکھو، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی ہو تو تم سب بھی اسی کی طرف رخ کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کہیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں قبلے کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے عبادت کے مرکز کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ قبلے کی پابندی استقامت بھی سکھاتی ہے۔ قبلے کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگ مسلمانوں کے خلاف باتیں نہ بنائیں کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں اور کبھی ادھر۔ لہٰذا اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، ہر جگہ ہر حال میں قبلے کی پابندی لازم ہے۔ مگر جن لوگوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں، وہ تو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہی رہیں گے، وہ تو باز نہیں آئیں گے۔ تو اے مسلمانوں، ان سے ڈر کر اپنا رخ ان کے قبلے کی طرف نہ پھیرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، یعنی نعمت اسلام پوری کر دوں، اور تاکہ تم حق کی طرف ہدایت پا جاؤ۔ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف، تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، کیونکہ تورات میں لکھا تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبلے کو مکمل طور پر اختیار نہ کرتے تو یہود کے علماء کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ لہٰذا قبلے کی پابندی ہر جگہ ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت اسلام کو تم پر پورا کرے اور تمہیں ہدایت یافتہ قوم بنائے۔